رب سنزی ترش سوال تہذ عمرہ تہ ضائع حج تہ ضائع عبادت تہ ضائع کیازِ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ شرک سے تمام عمل ضائع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تہ حرکت نعوذ باللہ شرک کرے تہذ عمل کرے یل تو یہ گژھو یہ پیغمبر صاحب نے مبارک قبر پہ تہ گژھن اجازت دی تھی ون تو تمن استانن پہ گژھن اجازت تمن قبرن پہ اجازت کس چھو کران ام تل کیا طور فکر اس کی پہ کرو تھی توبہ انشاءاللہ اگر پختون غلطی ہے یہی حالت اس مولوی کی ہے جو حضور کی گستاخی کر رہا ہے حضور کے گنبد میں لکھا ہوا ہے آیت مبارکہ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون میرے گنبد پہ جب آؤ گے دربار نبی میں آؤ گے تو آپ اپنی زبانوں کو لگاؤ یہاں خاموشی سے آ جاؤ جس کی زبان یہاں بلند ہو جائے گی آواز بلند ہو جائے گی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگی اس مولوی کے وہ بالکل جاری کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے مجھے بتاؤ اس کے عمل کہاں جس دربار میں خدا کہہ رہا ہے میرے نبی کے دربار میں مومنو جب جاؤ گے تو وہاں کیا کرو گے جب ابو بکر صدیق اپنے داہنے مبارک میں پتھر رکھے گا کہیں مجھے کلام وہ بھی کون سا کلام سبحان اللہ سلام السلام علیکم یا نبی سلام بھی زور سے نہیں جب ابو بکر صدیق اتنا احتیاط کرے گا اور مولوی محمد گجرات پہ واش پڑے گا اور اپنے عمل کے ساتھ ان کے عمل بھی برباد کر رہا ہے اور پروپیگیشن وہ کر رہا ہے جو کیا کہتے ہیں میرے نبی کے مخالف ہے جو یہودیت اور نصرانیت کی پروپیگیشن ہے کیا وہاں مشرک ہو گئے جو وہاں حاجی جاتے ہو مشرک جاتے ہیں توبہ کعبہ ہم خواب میں دیکھ سکتے ہیں تو کعبہ ہی دیکھ لیا خدا تو مت دیکھ لیا کعبہ دیکھ لیا تو کعبہ ہی دیکھ لیا خدا نہ دیکھ لیا مگر اگر حضور کو دیکھ لیا تو کون دیکھ لیا کون دیکھ لیا حضور ہی دیکھ لیا کہاں حضور ہو جب مرے گا 3 لوگ آتے ہیں مرنے کے وقت جب جا سکرات الموت کون ایک آتی ہے ماں کون ماں یا آتا ہے جو حاجی ہوتا ہے وہ پیغام دینے والا اس کا ہوتا ہے جس نے اس کو راہ راست پہ لایا ہے وہ والدین میں ہو وہ ٹیچر ہو پیر ہو بزرگ ہو دوست ہو وہ آتا ہے تیسرا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو ایک میں اگر ہم مجتمد کر دیں گے تینوں کو ایک ہی کہا ماں بھی وہی ہے حاجی بھی وہی ہے اور نبی بھی وہی ہے یعنی نبی کو قرآن نے بھی ماں کہا حاجی بھی کہا اور نبی بھی کہا یعنی نبی سکرات الموت پہ بھی آتا ہے جب قبر میں جائے سیاسی کا گواہ ہے پہلا ہی سوال کیا جائے گا آپ کا رب تو دوسرا سوال کیا ہوگا ماں دین کا آپ کا دین کیا ہے تیسرا سوال کیا کہا جائے گا ماں کنت تقول بہر کے حاضر مجھے بتا اس کی مجھے کیا کہہ رہا تھا حضور کو دکھایا جائے جو نبی یہاں بھی سکرات الموت کے وقت بھی قبر میں بھی وہ روز محشر میں شفاعت کرنے والے اسی کو قبر پہ جائیں گے تو کہیں گے شرک کر رہے ہو ایسے مذہب سے دور ہے ایسے لوگوں سے دور ہے ایسے مولویوں کا تبلیغ مت سننا جو آپ کو نبی سے دور کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت توبہ یہاں پہ اور ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں جیسے قرآن کہہ رہا ہے ہمارے جہاں اس وقت میں باز فرما رہا ہوا عرض کر رہا ہوا تبلیغ کر رہا ہوا یہاں بغل میں ہمارا مندر ہے نا کیا میں ڈنکے کی چوٹ مندر کی مخالفت کر سکتا ہوں آپ میں کوئی کر سکتا ہے نہیں ہاں یا نہ بتا کیوں
کیوں نہیں؟ کیوں؟ آپ تو بتاتے نہیں ہیں خوف حالات کی وجہ سے، وہی سچ ہے؟ نہیں، میں اس لیے ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا دین کہہ رہا ہے، میرا دین کہہ رہا ہے مندر کی مخالفت مت کر، میرا دین کہہ رہا ہے گرجا گھر کی مخالفت مت کر، میرا دین کہہ رہا ہے گردوارے کی مخالفت مت کر، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَحْسَبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان چیزوں کو خراب اللہ مت کہو بغیر علم، اس وجہ سے ان کی ماننا ہو جس خدا کو آپ پوچھتے ہو اس خدا کو برا بولا کریں گے، تو میں کیوں اپنے خدا کو گالیاں دلاؤں؟ میں کون کنٹریکٹر ہوں مذہب کا کہ میں کسی انسان سے اپنے خدا کو گالیاں دلاؤں؟ میں اپنے پراپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دلاؤں؟ میں کس کھیت کے مولی ہوں؟ میرا قرآن کہہ رہا ہے، میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے مسجد نبی، جس مسجد نبی میں ایک نماز کا 50,000 نماز کا ثواب ہے، اس مسجد نبی میں حضور نے دیا ہے یہودیوں کو ایک جگہ یہاں پہ اپنے طریقے سے نماز پڑھنا، یہ ہمارا دین ہے۔ جاننے میں آپ کے ساتھ چھوڑے ہوا، آپ کے والدین ماشاء اللہ آپ کے والدین جانے بھی ہیں، آپ اپنے والدین کو جنتی کہیں گے، اور نبی کریم جو تمام کائنات کا سردار ہے ان کے والدین جانے بھی ماشاء اللہ، اور یہ پروپیگیشن کرے اسلام کا اور وہ بھی گھومنے خدا میں، یہ کون سا اسلام ہے جو دشمنی کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح کس دہلیز پہ جا رہے ہیں؟ کون بدبخت آ گئے ہیں؟ یہ کون سی سازش ہے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہمارے کیا کہتے ہیں قرآن کے خلاف، رب کے بارگاہ کے خلاف؟ ارے اسلام زندہ رکھا ہے اولیاء کے بارے میں۔ آ جاؤ کشمیر میں دیکھو، کہیں بھی آ جاؤ اننت ناگ میں دیکھو، وہاں رشوت سب ہے کہ نہیں؟ بابا حیدر شریف بغل میں مندر ہے، اب سے حضرت رشی بابا شریف، آج ہم اپنے نام نہاد مواحد کہنے والوں کے دور سے ہیں، 600 700 800 تک سو گئی، کیا اس کو پتا نہیں کہ ہم مندر ہیں؟ اس کو کسی نے روڑا اٹھایا؟ آ جاؤ سلطان عارف رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پہ، اوپر مندر ہے کہ نہیں ہے؟ نیچے گردوارا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو خلل ہوئی کچھ؟ سلطان عارف نے دارالشفا مدرسے بھی ڈالا اور مسجد بھی بنائی، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم کس طرح اپنے قوم کو لے جا رہے ہیں۔